नाज़रीन, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी आज हमारा टॉपिक है एशिया कप के हवाले से, जो कि बड़ी ही हेडलाइन सुर्खियों में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट को कहने के रिफ्यूज़ करता है, नहीं खेलेगा। और एशिया कप की मीटिंग में भी वो बांग्लादेश में इंटर नहीं हुआ। और पाकिस्तानी जो कि पिस चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने इजलास की सदारत की और इंडिया को मुखातब करके कह लें कि वाज़ह तौर पे बताया कि अगर आप अपने होम ग्राउंड में मैचेस एशियन कराना चाहते हैं तो तब भी बताएं, अगर नहीं कराना चाहते तो कौन सी कंट्री में मैच करवाएंगे वो भी वेन्यू बताएं। ज़्यादातर तज़किये में देखा जा रहा है और हेडलाइन की सुर्खियों में एशिया का ट्रांसफ़र हो रहा है दुबई में, अरब अमारात में, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जहाँ पे वो उनका बोर्ड एक फ़ैसला नहीं कर रहा, वहाँ पे उनको प्रेशर भी है अपनी गवर्नमेंट का भी। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं एनालिसिस करता हूँ तो स्पोर्ट में कभी भी सियासत को नहीं लेकर आना चाहिए। एक बड़े दिल के साथ इसका फैसला भी होना चाहिए। और इंडियन के जो रिटायर प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं और बड़े ही माने जाने खिलाड़ी हैं और अच्छे कमेंटेटर भी हैं, उनको इसमें कूदना चाहिए और इसको अहम किरदार अदा करना चाहिए। और कह लें कि एशिया कप का मामला बड़ी आसानी के साथ सुलझाना चाहिए। देखें, अगर इख्तलाफात हैं बेशक हो आपस में, जो मर्जी हो, इंग्लिश कह लें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई है जिसकी वजह से इंडिया अपना सख्त मौक़िफ़ दे रही है, लेकिन एक बात याद रखें कि जिस तरह एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया या ODI वर्ल्ड कप हो गया या कोई और चैंपियन ट्रॉफी होगी, उसमें वो दस्तबरदार नहीं हो सकता क्योंकि उनको खेलने पड़ेंगे। ये एक बोर्ड के इवेंट है और बोर्ड के इवेंट उनको लाजमी खेलने पड़ेंगे। और वो जितना मर्जी ना का शॉट डालें लेकिन उनको ये खेलना पड़ेगा। अब सुनने में आया कि उनके जो साबिक खिलाड़ी हैं वो कहते हैं अगर होम सीरीज पाकिस्तान के साथ इंडिया नहीं खेलता तो इस तरह के इवेंट अगर खेल लेता है तो ये भी दस्तबरदार हो। तो भाई इसका यही हाल है कि ये नहीं हो सकते क्योंकि ये एक बड़े इवेंट है और कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ICC इवेंट है और इनसे दस्तबरदारी कह लें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मौत को आवाज़ देगी, फ़ायदा कोई नहीं है। तो अब ना चाह के भी इसका शेड्यूल जारी हो गया। इंडिया को इसका शेड्यूल पे मैचेस खेलने होंगे, चाहे वो पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है या श्रीलंका से, किसी से भी है। तो 8 टीमों का ऐलान हुआ है और उनका शेड्यूल भी जारी हो गया है और ये दुबई में होगा, ये भी कंफर्म हो गया है। अब इंडिया क्या करेगी ये सोचना होगा इंडिया को। मेरे ख्याल में इंडिया को खुले दिल के साथ इसको तस्लीम करना चाहिए, ना सिर्फ क्राउड बल्कि उनके बड़े जो लीडर हैं उनको भी इसको तस्लीम करना चाहिए। ख़ास तौर पे अहम किरदार जो कि उनके साबिक खिलाड़ी हैं उनको अदा करना चाहिए। जिस तरह लेजेंड चैंपियन हो रही है वहाँ पे जो इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला, जस्ट 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने ये बेवकूफ़ाना हरकत की है, जैसा कि इरफान पठान और यूसुफ पठान, उसके बाद शक्कर धावन। और अब आपने इनकार तो कर दिया लेकिन आपको क्या मिलेगा? उसका कुछ सिला मिलेगा? या आप इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा इंडियन मुहब्बुल वतनी है ही कोई नहीं है? बाकी प्लेयर किधर हैं? वो किधर गए हैं? युवराज सिंह हो गए, बाकी जो और 6, 7, 8 प्लेयर हैं, 15 प्लेयर हैं, कोचेज हैं, वो किधर गए? उन्होंने कोई नहीं इनकार किया और उन्होंने नहीं जाना। ये देखें, ये क्रिकेट है, खेल है। ये खेल ही आपको एक दूसरे के करीब ला सकती है। अगर आप इसमें भी सियासत डालेंगे, नफरत डालेंगे तो ये नफरतें बढ़ती जाएंगी बल्कि कम नहीं होंगी। तो आप इंडिया जो मर्जी कह ले, एशिया कप इन्होंने खेलने खेलना है, जो शेड्यूल तय हुआ उस पर उन्होंने मैचेस खेलने ही खेलने हैं। अगर ये दोनों टीमें फाइनल ना गई तो फिर 2 मैच खेलेंगी, अगर फाइनल गई दोनों टीमें तो फिर 3 मैच इनके दरमियान होना है। तो इंडिया ना चाह के भी ये मैच ये एशिया कप ज़रूर खेलेगी। अब उनके कंट्री में काफ़ी कहने के शोर भी मचा हुआ है और चीखें भी मार रहे हैं उनके सियासतदान और उनके साबिक खिलाड़ी
کہ آپ اگر ہوم سیریز کھیلنے سے قاصر ہیں تو آپ یہ ایونٹ کیوں نہیں دستبردار ہوتے. تو ان کو یہی بتانا ہے آپ سینئر لوگ ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایونٹ دستبردار نہیں ہوتے, اگر ہوں گے تو نیکسٹ جب ایونٹ آئیں گے تو ان کا نہیں خراب ہوگا. یا پھر یہ آئی سی سی کے ایونٹ ہے, یہاں پہ اگر آپ نے غلطی کی تو پھر آپ کو اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ آپ کو نہیں معلوم. تو ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جاتی, کچھ چیزیں پیار سے اور محبتیں بانٹ کے کی جاتی ہیں, اور کچھ چیزوں کا کہنے کے اظہار ایک کھیل کی ثقافت سے ہی جوڑا جا سکتا ہے. اگر انڈین کہنے کہ ان کی عوام میں نفرت نہیں ہے تو یہاں پہ پاکستانی عوام میں بھی نفرت نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ کرکٹ کھیلیں, ایک ساتھ ملک دوستانہ تعلقات بنے, اور نہ صرف کرکٹ بلکہ ایوری تھنگ پہ بھی کام جاری ہو, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل سکیں. جو بارڈر کے اس پار ہیں وہ اس پار آئیں, اور جو اس پار ہیں وہ اس پار جائیں, تاکہ ایک اچھی قوم کا ثبوت دے سکیں. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایشیا کپ تو ہونے جا رہا ہے. اب چاہے انڈین گورنمنٹ یا انڈین بورڈ اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے اگر اجلاس میں شرکت نہیں کی تو آن لائن انہوں نے کی ہے, پھر بھی آن لائن شرکت کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے کے پابند نہیں ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ سے پوچھ کے بتائیں گے. تو بھائی بورڈ کیوں بنایا, آپ بورڈ کو چھوڑ دیں, آپ انڈین گورنمنٹ کو ہی اس کی ذمہ داری سونپ دیں کہ وہی کھلاڑیوں کو جوائن کریں اور وہی کھلاڑیوں کو آؤٹ کریں. تو یہ بات نہیں ہوتی, یہ بورڈ پہ اختیار ہونا چاہیے. جس طرح پاکستانی بورڈ کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح مکمل اختیارات دینے چاہیے. اور دیکھیں آج کرکٹ ہوگی جب دونوں ٹیموں کے کراؤڈ آپس میں بیٹھیں گے, باتیں کریں گے یا پھر مل جلیں گے, اور اسی طرح ربابت بڑھتے ہیں, اور اسی طرح گورنمنٹس آپس میں تعلقات بحال کرتی ہے. اگر آپ لوگ لڑائی کے موڈ میں ہیں یا لڑائی کریں گے جس بھی کنٹری کے ساتھ یا جس بھی کہہ لیں کہ قوم کے ساتھ, تو اگلے پھر چوڑیاں تو نہیں پہن کے بیٹھیں گے, وہ بھی پھر تیار ہوں گے. اگر آپ ایک ہٹ کریں گے تو وہ 2 کریں گے, اگر وہ 2 کریں گے تو آپ 3 کریں گے, اگر آپ 3 کریں گے تو وہ 5 کریں گے. اس طرح ماحول گرم ہوتا جائے گا. تو میرا مشورہ یہی ہے, جتنے بھی سینئر پلیئر ہیں چاہے پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے بورڈس اور اپنے کراؤڈ اور اپنی سیاسی قیادت کو اور ایک کرنے کی کوشش کریں, اور ان کو رضامند کریں کہ بآسانی اور خوشی کے ساتھ ایشیا کپ کھیلیں. اب دیکھیں یہ کتنا برا لگ رہا ہے کہ یہ ایونٹ انڈیا کا تھا, انڈیا کے ہوم گراؤنڈ میں ہونا تھا, لیکن یہ شفٹ ہو کے دبئی میں چلا گیا. اسی طرح اگر پاکستان کا ایونٹ لاسٹ گزرا ہے تو وہ پاکستان کا ایونٹ تھا, لیکن وہ شفٹ ہو گئے دبئی چلا گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک روایت ختم ہونی چاہیے. دیکھیں جس کا ایونٹ ہو اسی کے ہوم گراؤنڈ میں ہو تو خوبصورتی پھر ہی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں جیسے انڈیا کا ایونٹ ہے دبئی میں چلا گیا, تو جو انڈین ہے کراؤڈ ہے اور جو پاکستانی کراؤڈ ہے ان کا کتنا دل ہے کہ ہم آپس میں آ کے کھیلیں, دیکھیں میچ کو دے. وہ اب دبئی میں کون جائے گا 5-6 لاکھ روپیہ لگا کے, اور اس کے بعد ادھر رہنے کا خرچہ, یہ وہ اتنی لمبی کاسٹ کون پوری کرے گا. تو یہ وہی دیکھ سکیں گے جو دبئی میں موجود ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی سینئر ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی سینئر ہیں پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا ادر کنٹری کے ہو, ان کو ساتھی کا کردار ادا کرنا چاہیے, اور بالکل بھی کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک میز پہ لانا چاہیے, تاکہ یہ کھیل اس طرح متاثر نہ ہو. اور اگر کھیل متاثر ہوئے پھر قومیں متاثر ہوتی ہیں, جب قومیں متاثر ہوں تو پھر گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی, پھر نفرت بڑھتی جاتی ہے, اور نفرت کا کہہ لیں کہ اینڈ شعلوں کی آگ تک پہنچتا ہے, اور شعلوں کی آگ پھر لوگوں میں کہہ لیں کہ موت بانٹتا ہے, ڈیڈ باڈیاں لاتا ہے, یا پھر زندگی کو ختم کرتا ہے. تو اس طرح کے خوفناک مناظر کو ختم کرنا چاہیے, اور ایشیا کپ کو خوبصورتی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اب کرکٹ کا تو ایشیا کپ کا تو اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ایونٹ اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان میں ہونے چاہیے, اگر بھارت میں ہے تو بھارت میں ہونے چاہیے. دیکھیں اگر میں بھارت کے خلاف
10 لفظ غلط بولوں گا تو کیا ان کے لوگ ہماری کنٹری کے بارے میں نہیں بولیں گے؟ بولیں گے ضرور. تو بہتر ہے کہ ہم ہی ان کے بارے میں اچھا بولیں تاکہ ان کی کنٹری سے بھی پھر ہماری کنٹری کے آواز اچھی ہو, اچھی بلند ہو, مثبت تاثر جائے. جب ہم نفرت کو نفرت سے جوڑیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو اچھی قومیں اور کامیاب قوموں کا یہی ایک رویہ اور یہی اصول ہوتا ہے کہ وہ محبتیں بانٹ کے ایک دوسرے کو قریب کرتی ہیں, نہ کہ نفرتیں بانٹ کے ایک شعلے کی آگ میں دھکیلتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ایشیا کپ کے حوالے سے کچھ باتیں کڑوی ضرور لگی ہوں گی, لیکن میں اس سے معذرت خواہ ہوں. دل تو نہیں کرتا کہ کڑوی باتیں بولوں, لیکن دیکھیں جس طرح ایونٹ آج یہ ایشیا کپ کا انڈیا کا تھا, ٹھیک ہے, جسٹ پاکستان کی وجہ سے ان کو چینج کرنا پڑا دبئی میں, ٹھیک ہے, شارجہ میں. تو کتنا برا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں بھی تو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو ہی جانا ہے, یا یہاں وہاں پہ نہیں ہوگا تب بھی بندہ کہے کہ نہیں ہوگا, وہاں ہونا ہے نا میچ. تو پھر فائدہ ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ویزے نہیں دے سکتے, کتنی بری چیز, جسٹ آپ نے ویزا دینا ہے, گراؤنڈ آپ کا یوز ہوگا. وہاں پہ اگر 1 لاکھ بندہ آئے گا, وہاں پہ اگر 40,000 بندہ آئے گا, تو آپ کے گراؤنڈ کی ہیوج تعداد 1,10,000 ہے جو نیو اسٹیڈیم بنے ہیں. تو یہاں فائدہ ہے یا وہاں فائدہ ہے آپ کو؟ تو یہ انڈین کو سوچنا ہوگا. تو یہ تھی میری ایشیا کپ پہ انالیسس. تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں اور اچھے تاثرات کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.